نے اس سے کہا تم میرا مزدور ہے، اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو، اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو میں نے مزدور ہے نا میرا. بچے کا جواب سنو گے تو تڑپ جاؤ گے مسلمانوں، تڑپ جاؤ گے یار. 12 سال کا بچہ ہو، جواب سنو بچے کا. بچہ کہنے لگا اس وقت کی قیمت تو نے 3 دینار لے لی ہے، 3 دینار تیری میری مزدوری طے ہو چکی ہے. کتنی طے ہوئی؟ زور سے بولو. 3 دینار مزدوری طے ہو چکی ہے، اس وقت کی قیمت تو نے مجھے ادا کی ہے، یہ وقت کا مالک تو ہو گیا ہے. ہاں تیری بات صحیح ہے، تو نماز پڑھنے کی چاہے تو اجازت نہ دے، لیکن سن مجھے 1 دینار مزدوری کم دے دینا مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے کہا بیٹا ابھی کوئی نمازی نہیں نکلا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بچے نے کہا میں صرف فرض نماز پڑھ کے آیا ہوں، سنت و نفل باقی ہے، تیرا کام پہلے پورا کروں گا، اس کے بعد گھر جا کے بچی ہوئی نماز پڑھ لوں گا. میں نے کہا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں پڑھا، گھر کیوں پڑھو گے؟ بچے نے جواب دیا تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہو جاتی تجھے تکلیف ہوتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، واہ. زیادہ دیر ہو جاتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں، سنت و نفل گھر پڑھی جا سکتی ہے. میں نے کہا بیٹا 12 سال کی عمر میں اتنا شریعت کا مسئلہ بھی یاد کر لیا، کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا. بچہ کہنے لگا مدرسہ پڑھنے کا تو موقع ہی نہ ملا، ہوش سنبھالا تو مزدوریاں کرنے لگ گئے. پھر یہ مسئلہ کہا وہ حساب کون سا ہے جو مزدوری کے پیسے سے پہلے لیتی ہے؟ کہا جب اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتا ہوں ماں آج کی مزدوری کا پیسہ ہے، تو میری ماں کہتی ہے یہ پیسہ بعد میں دینا، میرے لال پہلے یہ بتا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے، عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے، مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی، کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاؤں گی. فاقے سے سو جانا منظور ہے مگر بے نمازی کا کمایا گیا پیسہ مجھے خرچ کرنا منظور نہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ماں پہلے نمازوں کا حساب لیتی ہے، میری ماں مجھ سے پہلے سجدوں کا حساب لیتی ہے. اور لوگوں تمہارے بچے بھی سعودی کمانے جاتے ہیں، کسی کا دبئی کمانے جاتا، ارے اپنے بیٹوں سے کہہ کے بھیجا کرو میرے لال چاہے 4 پیسے کم کما لینا مگر نمازیں پڑھ کے کمانا، تیری کمائی میں اللہ برکت کرے گا. بے شک بے شک. ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں؟ ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں؟ بیٹے سعودی جا رہے ہو، دبئی جا رہے ہو، فلانے کا بیٹا 40,000 روپے مہینہ ڈال لا، 50,000 روپے مہینہ ڈال لا، اور بیٹے ذرا تجھے بھی اس سے کم نہیں کمانا. ہاں یہ نہ کہو، یہ ضرور کہو میرے لال چاہے چند سکے کم کما لینا مگر نمازیں پڑھ کے کمانا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. قربان جائیے. کہنے لگا اگر میں نے آج نماز چھوڑ دی تو میری ماں فاقے سے سو جائے گی مگر میرے ان پیسوں کو قبول نہ کرے گی، اس لیے مجھے 1 دینار کم دے دے، مجھے نماز کی اجازت دے دے. کہنے لگا بچے نے اتنا کہا تھا، میرا سخت دل تھا، پتھر دل تھا، مگر بچے کے جملوں نے میرے دل کو پگھلا کر رکھ دیا. سبحان اللہ. دلوں پہ تلوار کا اثر کم ہوتا ہے، کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کہنے ہیں واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ ہے. یہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں توپ اور بارود کا اثر کم ہوتا ہے، اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، حق فرمائیں. مکہ والوں نے جو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا نبی کی تلوار کے سامنے نہیں، آمینہ کے لال کے کردار کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا. بہت خوب بہت خوب، بہت اچھا جملہ بولا. کہنے لگا جب بچے نے یہ جملہ بولا نا میری ماں نمازوں کا حساب لیتی ہے، تو دل میں محبت کا چراغ جل گیا. اور جب محبت کا چراغ جلا نا دل میں رحم آیا تو میں نے کہا بیٹا جب یہ بات ہے تو جب نماز پڑھ لے مزدوری بھی پوری دے دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری 3 دینار مزدوری دوں گا، 1 بھی کم نہیں کروں گا جب نماز پڑھ لے. تیری محبت اس سینے میں جاگ اٹھی ہے. بچہ مسجد میں گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں ظہر کی نماز تھی، جماعت میں کھڑا ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. ادھر امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. امام سلام پھیر کے فارغ ہوا، بچہ مسجد سے باہر آ گیا.
ظہر میں امام سلام پھیر دے تو کتنی نماز اور بچتی ہے؟ بتاؤ کتنی رکعت؟